آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے پاکستان کی جو شناختیں ہیں ان کے اوپر ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور 3 سوالات بڑے اہم ہیں جن کے اوپر ہم چاہیں گے کہ وہ بات ہو کہ پاکستان میں اس وقت 2 انسرجنسیز چل رہی ہیں۔ ایک تو بلوچستان کے اندر ہے، ایک چھوٹے سے اسکیل کی، اس کو کچھ لوگ انسرجنسی نہیں بھی مانتے، وہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ہے، ٹی ٹی پی کی صورت میں قبائلی اضلاع میں ہے، پی ٹی پی کی صورت میں بھی ہے، اور لیکن ایک اور بھی وہاں پہ پختون نیشنلزم کی بھی موومنٹ ہے، یا وہ حقوق کی تحریک ہے۔ اس کے اوپر بہت ساری ابھی ڈبیٹ ہے۔ اس کی سیاسی وجوہات کیا ہیں، کہ کیا کوئی فکری کوئی بیک گراؤنڈ بھی ہے، اس کا کیا کوئی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور یہ اصل میں یہ سوشل ایشو ہے، یہ ہے کیا؟ اس ایشو کو ہم ڈیکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کریں گے آج۔ اور افراسیاب خٹک صاحب ہے، اب ظاہر ہے کہ سیاست کے اندر بھی بہت ایکٹیو ہے، دانشور ہیں، سینیٹر بھی رہے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ بھی رہے، تو وہ ان سے ہم پوچھیں گے کہ 3 جو مسائل ہیں ان انسرجن سے جڑے ہوئے پرسپیکٹیوز ہیں، ان کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ ان کا وجود میں کیسے آئی، ان کا فکری، سیاسی، سماجی پس منظر کیا ہے۔ دیکھیے جی، یہ جو پشتون قومی شناخت ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں 3 بڑی تحریکیں آئی ہیں، لیکن ان تحریکوں کے ذکر سے پہلے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر افغانوں یا پشتونوں کی تاریخ پر آپ نظر ڈالیں تو جو امپائر بلڈنگ ہے، سلطنتیں بنانے کا کام ہے، وہ افغانستان میں جو افغان پشتون رہتے ہیں انہوں نے کیا، چاہے وہ انڈیا میں دہلی میں سلطنتیں ہوں، خلجی یا دوسری جو بادودی، اور بعد میں جو سوری وغیرہ، یا ایران میں مثلا ہوتکیوں نے اصفہان میں امپائر بنائی، یا قندھار میں احمد شاہ ابدالی نے بنائی، تو یہ ادھر کے افغانوں پشتونوں نے کی ہیں۔ یہ جو سیاسی عوامی تحریکیں ہیں، یہ جس کو لوور پشتون کہیں، آپ لوور سے مراد جغرافیائی حساب سے یعنی وہ پہاڑوں پہ ہیں یہ ذرا علاقہ، تو یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ 16ویں صدی میں روشانائٹس، روشان کے پیروکار تھے۔ بایزید انصاری صاحب جو تھے وہ وزیرستان سے ان کا تعلق تھا، لدھیانہ میں، ہندوستان میں لدھیانہ میں مدرسہ پڑھتے تھے، اور وہاں سے پھر انہوں نے وحدت الوجود کی تحریک شروع کی، یہاں آئے، اور یہاں پشتونوں میں لوگ ان کے پیروکار بن گئے، اور مغلوں کے خلاف انہوں نے بغاوت، 3 نسلوں تک کی بغاوت انہوں نے کی۔ پھر روشان، اس کا بیٹا جلال، اور اس کا نواسا پوتا بلکہ عبد القادر، تو یہ سلسلہ رہا۔ اور پھر روشانیوں کا ایک پورا شعروں کا مکتب، شاعری کے مکتب ہے، یعنی پورا سکول ہے ان کا، انہوں نے شعر میں اپنے پیغام لکھے، کتابیں بھی لکھی۔ دوسرا جو ہے وہ خوشحال خان خٹک کا ہے، جو 17ویں صدی میں تھا، اور خوشحال خان خٹک اصل میں افغان نیشنلزم اور پشتون نیشنلزم کا بانی ہے۔ اس نے ایک طرح سے یہ جو پشتون آج کہتے ہیں کہ ہم اور دوسرے لوگوں کو، یہ لکیر کھینچی، اور خوشحال خان خٹک، اس نے مغلوں کے خلاف آواز اٹھائی اور جدوجہد بھی کی، اس کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، ایمل خان، دریا خان وغیرہ، لیکن یہ دوسرا مکتب تھا، اور اس کے بھی شاعری میں بہت کافی بڑا حصہ ہے، اور لوگ بھی ان کے پیروکاروں میں لوگ شاعر بھی تھے بہت سارے۔ تیسرا جو ہے وہ پھر باچا خان کا 20ویں صدی میں اپریل 1921 میں انہوں نے شروع کی تعلیم کی تحریک، جو اصلاحی تحریک تھی، جس نے بعد میں قوم آزادی کی تحریک کی شکل ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اس کا پس منظر ہے۔ یہ باچا خان کی جو تحریک تھی، یہ پشتون رینیسانس آپ کہہ سکتے تھے۔ افغانستان میں امان اللہ خان نے ایک ریفارمیشن اور ماڈرنیٹی، جدیدیت اور تعلیم اور ترقی کی باتیں کی۔ یہاں پہ باچا خان کی تحریک، اس میں فرق یہ تھا کہ افغانستان میں وہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ تھا، اوپر سے، یہاں یہ گراس روٹ سے سوشل موومنٹ ایگزیکٹلی اس سے شروع ہوئی۔ اب یہ سلسلہ شاید چل جاتا آسانی سے، یعنی اگر اس میں یہ پھر امپیریل انٹرسٹ بیچ میں نہ آ جائے۔ امپیریل انٹرسٹ یہ ہے کہ جب انگریز 1940 کی دہائی میں وہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ جرمنی شکست کھا رہا ہے دوسری انگریزی میں، تو انہوں نے کہا کہ اگلا دشمن سوویت یونین۔ یہ چرچل کا خیال یہ تھا کہ ہمیں پولیٹیکل اسلام
تاکہ سوویت یونین کو کنفرنٹ ہم کریں اس وکٹ پہ. اور چونکہ سینٹرل ایشیا میں ریپبلک سارے مسلمان ہیں اور ادھر مشرقی شمالی ہندوستان میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، ایران اور مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ، سنکیانگ چین میں، کیونکہ یہ خیال تھا کہ ان کو ابھارنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری جو تحریک تھی، قومی تحریک، یہ ان کو بھائی نہیں، بالکل ڈفرینشیٹ. نہیں، انہوں نے کہا اس کو مٹانا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ یہ تحریک سیکولر تھی. وہ لوگ چونکہ اس پولیٹیکل اسلام کو جہاد کی شکل میں لانا چاہتے تھے، تو یہ تو اس میں فٹ نہیں ہوتی تھی نا. دوسری بات یہ کہ نان وائلنٹ، یہ میرا اندازہ یہ ہے، اس پہ تھوڑا سا اور بھی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. میں اشارہ سے دیتا ہوں کہ یہ جو 1948 میں ہمارے لوگ کشمیر بھیجے گئے، یہ انگریز افسر یہاں تھے. جنرل گریشی پاکستانی فوج کے کمانڈر چیف تھے. کننگم اپریل 1948 تک ہمارے گورنر تھے کننگم. تو انہوں نے ایک طرح سے پشتونوں کو جہاد کی طرف لانے اور سیکولرزم اور جمہوریت اور یہ جو نیشنل وغیرہ ان سے نکالنے کے، تو انہوں نے اصل میں یہ ریفرینڈم کی جو بات تھی، یہ انگریزوں نے کی، یہ پاکستان بننے کے بعد نہیں ہوا. ریفرینڈم انگریزوں نے کرایا، اور یہ انہوں نے اس لیے کرایا کہ ان کو رانگ سائڈ پہ لا کے ان کو مارا جائے. یہ وہاں سے میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو پرخاش، یہ جو جھگڑا مخاصمت بنی، یہ کیسے بنی، اس کے روٹس یہ ہیں. مثلا محمد علی جناح سے بادشاہ خان نے ملاقات کی کراچی میں. انہوں نے کہا کہ بادشاہ خان نے ان سے کہا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہماری مخالفت رہی ہے، لیکن ہم آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم مل کر کوئی کام کر سکتے ہیں، کوئی راستہ ایسے نکال سکتے ہیں. پولیٹیکل لوگ یہی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آ کے آپ سے ملاقات کروں پشاور میں. اور اس نے کہا کہ آپ ہمارے آ جائیں، ہمارے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، آپ ان سے مل لیں گے. اس نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوگی. وہ جب یہاں آئے تو یہاں کننگم گورنر تھا، اور بلکہ میرا خیال ہے اس کو، ہاں کننگم تھا، جارج کننگم، کیونکہ 15 اگست کو یہاں سے اولف کیرو تبدیل ہو گیا تھا. اولف کیرو جو تھا وہ یعنی مذہبی فساد اس نے کرائے. اچھا، اس کے بارے میں ایک وہ تحریک کوئی مجاہدین کتاب شاید مولانا غلام سنبیر کی ہے، مختصر سی کتاب ہے. اس میں وہ ذکر ہے کہ ایک صوفی محمد تو آپ والے جن کے ساتھ آپ نے مذاکرات کیے تھے، ان کے ایک گروہ کے ساتھ، ایک اس دور میں بھی تھے باجور میں، اور یہ پورے وہاں بھی تھے. ان کو پرووک کر کے جو بھیجا گیا ہے. یہ ایسے بالکل، اب یہ بہت آپ نے پتے کی بات کہی ہے، اس پہ میں نے بہت کام کیا ہے، اور کسی اور اس میں تفصیل سے بات کریں کہ میں، لیکن اولف کیرو کے بارے میں نے کافی پڑھا ہے. اس پر ایک امریکی پروفیسر نے PhD کی ہے. میں نے وہ کہا وہ اس کو ماسٹر آف دا گریٹ گیم کہتا ہے، اس کا اولف کیرو کو. تو یہی اس بات کی تائید ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا. تو بادشاہ خان سے ان کو نہیں ملنے دیا گیا، محمد علی جناح صاحب کو نہیں ملنے دیا گیا. اور ریفرینڈم بھی یعنی اس لیے کیا گیا کہ ان کی حکومت توڑی جا سکے. ان کی حکومت پہ توڑی گئی کہ الیکٹڈ حکومت. اور 1948 سے 1953 تک ہمارا صوبہ ایک جہنم میں تبدیل ہوا. یعنی ایسے قید بند لوگوں کو دیکھنا پڑا، جائیدادیں ضبط ہوئی. 12 اگست 1948 کو بابرا میں فائرنگ ہوئی، 600 کے قریب لوگ مارے گئے. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں اس لیے تھیں بنیادی طور پہ کہ یہ جو سینٹرل ایشیا میں وہ کرنے جا رہے تھے، اور جس کے لیے انہوں نے یہاں پہ مذہبی جذبات کو ابھارا تھا، کیرو کی جیسے ہم بات کی، اس طرح کی اور بہت ساری. تو اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ پشتونوں کی جو مستند لیڈرشپ تھی، اس کے اور جو پاکستان کے حکمران تھے، ان کے درمیان فاصلے پیدا ہو. تو یہ تو پھر پاکستان تو ایک نیشن سٹیٹ بننے جا رہا تھا، تو یہ جہاد تو نیشن سٹیٹ کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مودودی صاحب کا بھی پورا آرگومنٹ یہاں پہ رہا، اور ڈیبیٹ یہاں پہ تین دہائیوں تک تو رہی کہ نہیں کر سکتے. دیکھیں ایسے تھا کہ وہ تو امپیریلسٹ پر پکے کام کرنے والے لوگ تھے. انہوں نے دیکھیں ایسے کیا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، وہ بہت نیچرل بات ہو رہی ہے. پاکستان مثلا ایک جمہوری ملک ہوتا، وفاقی جمہوری جو ڈائیورسٹی کو، تو یہ آپ نے دیکھا کہ 1949 میں آبجیکٹو ریزولوشن کیوں لائی. یہ جو بیوروکریسی تھی نا، ملک غلام محمد، سکندر مرزا، ایوب خان، چودھری محمد علی، یہ جو گروہ تھا، یہ امپیریلسٹزم کے ساتھ جڑا ہوا. اور انہوں نے 1954 میں کو کیا، آپ نے دیکھا انسانی اسمبلی توڑی وغیرہ. تو یہ جو آبجیکٹو ریزولوشن بھی اس لیے لایا گیا کہ یہی جہاد والا جو قصہ تھا انگریز کا، اس کے لیے راستہ بنایا جا سکے. دیکھیں نا، میں تو اس حد تک میں نے ابھی ریسرچ کی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق آیا اور بھٹو صاحب کو 5 CC ہوئی کہ وہ ایٹم بم بنا رہا تھا. میرا خیال ایسا نہیں تھا.
میرا خیال یہ تھا کہ ابھی تو دیکھیں نا بریجنس کی کتاب ہے افغان ٹریپ، جی کہ کیسے افغانستان میں روس کو ٹریپ کرنے کے لیے ہم نے کارروائیاں کی. تو یہاں یہ جو زیادہ کا کوت ہے بیسیکلی یہ افغانستان کی میں جنگ کے لیے تھا. اور بھٹو صاحب کو بھی لیکن اگر ایٹم بم پہ اس کو پھانسی ملتی تو پھر ضیاء کو بھی پھانسی کرتے وہ، کیونکہ وہ بھی ایٹم بم تو بناتا رہا. لیکن وہ نہیں تھا ایشو یہ تھا کہ افغانستان میں جہاد کون کروا سکتا ہے. بھٹو صاحب تو ظاہر نہیں کروا سکتے. تو اسی وقت بلوچستان میں بھی نیشنلزم کی تحریک جو ہے چل رہی تھی، اور ابھی تو وہ خاصی شدت اختیار کر گئی ہے. اس کا کیا کمپیریزن ہے پختون نیشنلزم کی تحریک اور بلوچ؟ بلوچوں کا بھی مسئلہ یعنی یہ مماثلت دونوں میں ہے کہ جو مرجر کا پروسیس تھا وہ سموتھ نہیں تھا بلوچستان میں بھی. اور اس کی وجہ جیسے میں نے عرض کیا نا بنیادی طور پہ یہ تھی کہ یہ جو ہمارے مثلاً پاکستان بنانے والے لیڈر تھے جو ان صوبوں سے آئے تھے جو مسلمان جو اقلیت تھی یو پی سی پی سے، ان کو پاکستان کا زیادہ پتہ بھی نہیں تھا. ان کو یہاں کی ایک زبان بھی نہیں آتی، مثلاً نہ پنجابی آتی تھی ان کو، نہ پشتو، نہ سندھی، نہ ایک بھی. اور پوری طرح ان کو پتہ نہیں تھا. یعنی پشتون ان کے خیال میں وہی تھے جو رابندر ناتھ ٹیگور کا افسانہ تھا گالی والا. بالکل. بلکہ اس میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ دوسری یو پی سے ٹرانزیشن ہوئی تھی بیوروکریسی کی. ایک گورا آیا تھا تو اس کو بھی پنجابی نہیں آتی تھی، اور وہ اس کو صرف اردو آتی تھی یو پی سے سیکھ کے پنجاب میں. تو یہ دوسری مرتبہ ہے. ایگزیکٹلی. تو یا وہاں پہ بھی جو خانقلات سے جس طرح سے مذاکرات ہوئے، جس طرح سے مودودی جناح اس کے وکیل تھے، یعنی ان کو آزاد ملک رکھنے کے لیے، پھر وہ ان کے مخالف ہو گئے. تو وہاں سے شروع ہوئی، پھر بیچ میں جمہوریت نہیں آئی. ابھی بھی دیکھیں نا جو پاکستان کا جو پروجیکٹ ہے نیشن بلڈنگ اور اسٹیٹ بلڈنگ کا، اس میں جو سب سے کمزور نقطہ ہے وہ یہ ہاریزونٹل کنیکشن سرے سے نہیں ہے. یہ ایک ورٹیکل کنیکشن ہے. یعنی اوپر سے شاہد اللہ کی ٹوپی لوگوں کو پہنا رہے ہیں، یعنی ایک ٹھوس رہے ہیں، ٹوپی پہنانے کے ٹھوس رہے ہیں. لیکن یہ جو دیکھیں نا اب میں اور آپ ہمیں پتہ نہیں کہ سندھی میں آج کل کیا لکھا جائے. شیخ ایاز کے بارے میں تھوڑا بہت، یعنی اب جیسے لوگ جن کو شاعری سے دلچسپی ہم جانتے ہیں، لیکن ہمارے عام لوگ تو نہیں جانتے نا. یا مثلاً غنی خان اجمل خٹک کے بارے میں سندھ میں کتنے لوگوں کو پتہ ہوگا. تو یہ جو پورا پروجیکٹ ہے یہ یعنی نیشنل بلڈنگ کا، تو یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم زبردستی املگمیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ان کا خیال یہ ہے کہ جو پرانی شناختیں ہیں ان کو ڈی کنسٹرکٹ کیا. تو یہ ایک طرح سے نیگیٹیولی پرووک کر رہے ہیں. تو مذہب کا کیا کردار ہے اس میں؟ مذہب کی شناخت یہ جو ہماری علاقائی شناختوں سے متضاد ہے، یا مذہب اور باقی شناختیں بھی پختون، بلوچ، سندھی، پنجابی یہ مل کے کو ایگزسٹنس ہو سکتی ہے؟ ایسے ہے نا جی کہ یہ جو شناختیں ہیں یہ مذہب سے بھی پرانی ہیں، کیونکہ مذاہب تو یہاں بدلتے رہے ہیں نا. مثلاً پشتونوں کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ زرتشت زرتشت کے مذہب پہ رہے ہیں، یہ ہندو رہے ہیں، یہ بدھ رہے ہیں، یعنی یہ تو معلوم ہے. پھر اس کے بعد مسلمان ہو گئے ہیں، اکثریت ان کی مسلمان رہی ہے. تو یہ اسی طرح سے میرا خیال ہے اور لوگوں میں بھی یہ جو بلوچستان کا مہر گڑھ ہے بالکل وہ تو کافی پرانا ہے، یعنی 8-9 ہزار سال پرانا ہے کہ وہ 7,500 سال. ہاں 7,500 سال کے قریب ہے. تو یہ چیزیں جو یہ تو پرانی چلتی رہی ہیں. ایک تو شناختیں ہیں، بس اوستا اور سنسکرت جو ہے ہماری زبانوں کے سرچشمے ہیں اور وہ پرانی زبانیں ہیں. پھر مذہب بھی ظاہر ہے کہ قوم کی بنیاد تو نہیں بن سکتا نا، لیکن قوم کی بنیاد پہ جہاں مذہبی شناخت کو لایا گیا ہے وہاں امن نہیں ہو سکتا. لیکن اسرائیل کو آپ دیکھیں، اسرائیل کیوں امن سے نہیں رہ سکتا؟ اس لیے کہ وہ ان کا جو نظریہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارے مذہب کے غلبے کا ہے. لیکن مذہب اگر لوگوں کو ایک قوم بنا سکتا ہے، عربوں کو کیوں ایک قوم نہیں بنا سکتا؟ لیکن یہ تو ڈبیٹ ہماری پاکستان کے آبجیکٹیو ریزولوشن کی بات اس وقت سے چل رہی ہے کہ ہماری مذہب ہی ہمیں اکٹھا رکھ سکتا ہے. 3 آئین بھی بن گئے. ابھی تک کی مذہب کے ساتھ یہ جو ہماری یہ خیال ہے، آبسیشن ہے کہ اسی کے ذریعے ہم جوڑ سکتے ہیں، اس کے پیچھے نفسیات کیا ہے اشرافیہ کی ہمت؟ دیکھیں یہ تو اب کتابیں موجود ہیں، حوالے موجود ہیں کہ یہ جو ایکسٹریمزم ہے یہ ہماری سوسائٹی کا پیدا کرنا نہیں ہے، انڈیجنس نہیں ہے، مقامی نہیں ہے. یہ انجیکٹ کیا گیا ہے، انجیکشن اس کا لگایا گیا ہے ہمیں. اور وہ 1980 میں تو اس عمر کا ہوں کہ میرے سامنے سب ہوا ہے، یعنی میں نے دیکھا ہے. اس سے پہلے یہاں مثلاً کوئی جلسہ عام میں نہیں کہہ سکتا کہ میں وہابی ہوں، ہمیں بھی یہ مقامی لوگوں میں. لیکن اب دیکھا آپ نے کہ وہابیوں کا غلبہ جو ہے اس افغان جنگ کے بعد اس طرح ہو گیا ہے
کہ یعنی وہ سب سے وہ نظر طاقتور وہ نظر آتا ہے. دیوبندی جو ہے وہ آدھے یعنی اس کے ساتھ مل گئے. تو یہ اس طرح کی سوشل انجینئرنگ ہوئی ہے. اور وہ انجینئرنگ بھی مقامی اس کے ذہن مقامی نہیں تھے اس کے پیچھے. اس کے پیچھے وہ جو بڑی طاقتیں تھیں انہوں نے کیا تو تھوڑا سا ہم ایکسٹریمزم کا شکار ہو گئے. اچھا، تو یہ جو پختون نیشنلزم کی تحریک، یہ کیا یہ شناخت کی تحریک ہے یا حقوق کی تحریک ہے؟ یہ بھی ایک بڑا دونوں کی تحریک. حقوق اور شناخت بھی ایک حق ہے. دیکھیں نا، شناخت بھی ایک حق ہے اور ملٹیپل شناختیں ہو سکتی ہیں. ہمیں معاشی حقوق کے کانٹیکسٹ میں معاشی حقوق بھی ہیں، وہ بھی بڑے مسائل ہیں. لیکن اب پاکستان جو ہے اس کا بڑا مسئلہ یہ ہے، ابھی آج کے دور میں آ جائیں تو ایک میجارٹیرین ٹیرنی ہے. دیکھیں نا، ایک تو دنیا میں پاکستان واحد وفاق ہے، واحد فیڈریشن ہے جس میں ایک صوبے کی آبادی باقی لوگوں کو ملا کے بھی اس سے بڑی. ایسا دنیا میں کوئی فیڈریشن نہیں. یعنی کم زیادہ ہوتی ہیں لیکن ایسا فرق جو ہے تو اس کے لیے تو خاص تدابیر چاہیے تھی کہ واقعی ایک فیڈریشن مل جاتی. لیکن اس کے بعد جو عام فیڈریشن بنی ہے اس کو بھی مانا نہیں گیا. تو ایک طرح سے میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. سچی بات آپ کو بینک کی دیانتداری سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو پنجاب میں حکمران اشرافیہ ہے وہ وفاق ماننے کو تیار نہیں. ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی انہوں نے نہیں مانا. ہمارے ساتھ مثلاً 18ویں ترمیم پر دستخط کی 15 سال ہو گئے ہیں. 18ویں ترمیم پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. مثلاً صحت اور تعلیم کی وزارتیں صوبوں کو چلی گئیں لیکن مرکز میں بن گئی ہیں. نصاب جو ہے وہ صوبوں کے پاس تھا لیکن یہ کہ مرکز کہتے ہیں نہیں دی، ہم نہیں مانتے. تو آئین ایک طرح سے وہ کہتے ہیں مانتے نہیں ہیں اور اس سے مانتے کہ ہمارے پاس طاقت ہے. وہ یہ بھی ساتھ میں کہتے ہیں. تو یہ تو ظاہر ہے کہ اس سے کوئی محبت والا رشتہ تو نہیں بن سکتا نا. وہ تو پھر وہ کلونیل اس کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. تو اس میں یہ جو پورا یہ اشرافیہ کا سٹرکچر، اس میں پنجاب کا شیئر تو ہے لیکن باقی بھی تو شراکت دار ہیں. باقی تھوڑا سا اگر حقیقت پسندی سے دیکھیں، ابھی جو پاکستان جہاں پہنچ گیا ہے یہاں دو نظام ہیں. ایک ہے ڈیجورے جو قانونی آئینی کم از کم دعوے کی حد تک ہے، وہ ہے یا نہیں اس بے میں نہیں پڑتی. ایسا نہیں، یہ اس طرح سے اگر آج کی اصطلاح میں بات کریں کہ ہم یہ بحث میں نہیں پڑتے کہ 45 والے ہیں 47 والے ہیں، لیکن یہ کہ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں بھی اور وزیر اعلیٰ کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں دیکھیں ابھی جو شہباز شریف صاحب نے کابینہ بنائی ابھی، یعنی نون لیگ یہ پریٹینڈ بھی نہیں کرتی کہ وہ باقی ملک کے نمائندے، یہ لطف یہ وہ تکلف بھی نہیں کرتے کہ دیکھیں نا 18 اس نے وزیر لی. 18 اس میں ایک وزارت خونخواہ کو ملی. وہ کون سی وزارت تھی؟ سیفران. سیفران کون سی وزارت ہے؟ سیفران ختم ہو گئی ہے. سیفران تھی فاٹا کے لیے، شمالی علاقہ جہت کے لیے. وہ جب مرغم ہو گئے ان کا اپنا نظام آ گیا تو یہ ختم ہو گئی. یہ فکشن ہے. یہ فکشن پر انہیں پوری وزارت ایک اس فکشن پہ انہوں نے امین مقام صاحب کو بٹھایا. گزارش یہ ہے کہ یعنی وہ بھی تکلف نہیں کرے. اچھا پھر لیکن یہ تو بھی تو کمزور ریاست ہے، تگڑی ریاست ہے، جو اصلی وڈی ریاست ہے. اس میں آپ ذرا غور کریں، یعنی حقیقت سے یہ بتائیں وہ کمانڈروں میں سے کتنے غیر پنجابی ہیں؟ ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی، ایئر فورس چیف، نیوی چیف، چیف آف آرمی اسٹاف، اس میں غیر پنجابی ایک کا نام مجھے لے. پنجابیوں کے بعد دوسرا بڑا حصہ فوج میں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں، بیوروکریسی میں انہوں کا ہے. جی دیکھیں ایسے ہے کہ جو کمانڈ ہے جو فیصلہ دیکھیں نا، یہ ایسے ہے کہ ہم آپ کو کہیں کہ آپ کو ہم بلدیاتی انتخابات میں بہت سیٹیں دیتی ہیں لیکن کابینہ جو مرکزی کابینہ فیصلے کرتی ہے اس میں بھی صاحب یہی تسلی رکھیں کہ آپ چونکہ بلدیاتی اس میں آپ کی نمائندگی ہے، وہ نچلی سطح کے لوگ ہیں، وہ اس یعنی پالیسی نہیں بناتے. پالیسی میکنگ جو کرتے ہیں بدقسمتی سے اب وہ تقریباً 100% پنجابی ہو گئی اور یہ ملک کے لیے، فیڈریشن کے لیے اچھا نہیں ہے. لیکن سیاسی تحریک کیوں کمزور ہو گئی پاکستان؟ ایک تو بڑی وجہ ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ چلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اشرافیہ ہے، اس نے ایک بڑا کام کیا، لیکن ابھی تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ سیاست ہی ختم ہو گئی ہے. کوئی نیشنلسٹ جماعت ہو، مذہبی جماعت ہو، مین اسٹریم ہو، وہ تو فیملی پارٹیز بن گئی ہیں. یہ تو ان کا آرگومنٹ جو فوج کا ہے وہی لگ رہا ہے کہ صحیح ثابت ہو گیا، تو گھروں کی پارٹیاں بن گئی. یہ اس میں دونوں طرف میں دوش دوں گا، دونوں طرف کہتے ہیں اپورشنمنٹ آف رسپانسبلٹی، جی ذمہ داری کا تعین جو ہے دونوں طرف ہوتا ہے. سیاسی پارٹیوں کی خامی یہ رہی ہے کہ وہ ایوالو نہیں کر سکی، یعنی ارتقاء ان میں نہیں آیا. پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے.
اور میرے خیال میں ایک بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ 20ویں صدی میں جو زمیندار اشرافیت تھی وہ سیاست پہ غالب، پارلیمنٹ پہ بھی غالب تھی، پارٹیوں پہ بھی غالب، وہ ایک طرح سے پٹ گئی ہے، سماجی طور پر بھی پٹ گئی، تاریخی طور پر وہ ایک چلا ہوا کارتوس ہے، اسپینٹ فورس، لیکن وہ پارٹیوں میں، روایتی پارٹیوں میں وہ ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے، غالب ہے۔ مثلاً پختونخوا میں آپ کو بتاؤں، یعنی ہمارے صوبے میں بڑی ریپڈلی اربنائزیشن ہوئی، شہری زندگی بہت تیزی سے آئی، اور پارٹیاں ایک طرح سے خود کو اس کے ساتھ ایوالو نہیں کر سکی۔ تو یہ جو نئے طبقات ابھرے ہیں، یہ نئی سے سماجی تبدیلی سے، اس میں یہی لوگ ہیں جو نئی پارٹیوں میں گئے ہیں، مثلاً کچھ لوگ پی ٹی آئی میں گئے ہیں، پی ٹی ایم میں گئے ہیں، ٹی ایم میں کچھ لوگ آئے ہیں، یہ نئے طبقات ہیں۔ روایتی پارٹیوں نے چونکہ ان کے دروازے کھولے نہیں ہیں، تو ایک تو یہ بہت بڑی وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پارٹیوں کو، یعنی اب دیکھیں نا، ایک سرکاری محکمہ خود کو ریاست کہنے لگا، اور وہ اگر آپ اس کے مخالف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ریاست کے مخالف ہیں۔ اچھا، تو پارٹیوں کی ریاست کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ظاہر ہے پارٹیاں ریاست سے ساتھ لڑیں گی، اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو پارٹیاں اتنی سائز ہو گئی، محدود ہو گئی، پنجابیوں کی پارٹی، سندھیوں کی پارٹی، پشتونوں کی پارٹی، بلوچوں کی پارٹی، یعنی اب ایک ایسی پارٹی کا نام مجھے نہیں پتا کہ سب میں موجود ہو، ایک بھی نہیں ہے، تو محدود، کیونکہ وہ اس ٹکراؤ سے جو تصادم ہے اور پارٹیوں کو کنٹرول کرنے کا۔ اور میں بتاؤں، پچھلے 15 سال سے تو مجھے پتا ہے، اس سے پہلے ہوتا ہوگا مجھے پتا نہیں تھا، لیکن 15 سال سے ایسے میں جانتا ہوں، 15 سال سے بھی تھوڑا زیادہ، 17-18 سال سے، کہ پارٹیوں کو یہ انٹیلیجنس سے مائکرو مینج کر، مثلاً پارٹی کے لیڈر سے کہتی ہیں کہ آپ کی تو بہت اچھی پارٹی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں آپ، لیکن دیکھیں نا یہ فلاں فلاں فلاں، یہ فوج انٹرنیلوں کے خلاف ہے، تو یہ تو ہمارے تعلقات خراب ہے، اور ایسے ایسے سے ان کو پریشر ان پہ ڈالتے ہیں یا ان کو لوگ نکال دیں یا سائڈ لائن کریں۔ تو یہ بھی ایک بہت اس کا اثر ہوا ہے کہ پارٹیاں جو ہیں سکڑ گئی ہیں، اور اس کی جگہ پھر اس کا، لیکن یہ یہاں تک محدود نہیں ہے، یہ جو سماجی تحریکیں پیدا ہوئی ہیں، سوشل موومنٹس، اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹیاں irrelevant ہو گئی۔ یہ میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ تقریباً جو ہیں ہماری مین اسٹریم کی ڈبیٹس سے عام آدمی کے، اس سے ڈیٹیچ ہو گئی ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے کر لیا، ختم شاید نہیں ہوئی، اور لوگوں نے مہاراشٹر کے ساتھ، ڈی وائی سی کے ساتھ بلوچستان میں، ادھر پی ٹی ایم کے ساتھ منظور پشتین کے ساتھ، سندھ کے اندر بھی ہم نے سندھو بچاؤ دریا تحریک گلگت بلتستان میں، گلگن بلتستان میں ہوا، چترال کے اندر بھی اسی قسم کی ایک موومنٹ ہم نے چھوٹے لیول کے اوپر اس کو آبزرو کیا۔ تو یہ تو ایک بڑی ناکامی سیاسی جماعتوں کی ناکامی، اور یہ ناکامی جو ہے کی وجہ سے اشرافیہ نے پورے سسٹم کو کیپچر کری۔ مجھے آپ سے اتفاق، پارٹیوں کی میں نے پہلے ذمہ داری میں نے پارٹیوں کی کی، دیکھیں نا وہ کھڑے نہیں ہوئے، اور کھڑے نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو ڈائنیسٹک پالیٹکس، یعنی خاندانی سیاستیں، خاندان مراد یہ نہیں، خاندان میں قابل لوگ ہوں گے تو ہمیں کوئی، لیکن یہ کہ آپ اس کو ایک اصول بنا لیں کہ ہمیشہ ایسے ہوگا، وہ بھی غلط بات ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر خاندان کے مفاد پیدا ہو جاتے ہیں، پھر اس مفاد کو پھر قوم کا مفاد سمجھا جاتا ہے، تو وہ ایک اور کمزوری بن جاتی ہے۔ پھر آپ جب یہ اس میں پڑ جاتے ہیں، کرپشن میں پڑ جاتے ہیں، دوسری چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، تو وہ پھر آپ کی کمزوری بن جاتی ہے نا، ظاہر کہ پھر آپ سچی بات کہہ نہیں سکتے۔ یہ اس کے ساتھ اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کے جاتے ہیں کہ پہلے آگے سیاسی جماعتوں کے ناکامی، پھر آگے حقوقی سماجی تحریکیں آ گئی، کہ دوسری طرف ہے کچھ وائلنس کے اوپر بلیو رکھنے والی قوتیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ ہم اینٹی کلونیل موومنٹس ہیں، وہ بلوچ مزاحمتی تحریک، اس کا کچھ شیڈ جو ہے ہمیں پختونخوا کے اندر بھی ہے، وہ ایک مذہبی ٹی ٹی پی بھی ہے، اپنے آپ کو اینٹی کلونیل فورس کہتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ لنک جو سیاست کی کمزوری ہے وہ تو وجہ بنتی ہے مسلح مزاحمت کی پاکستان کے اندر۔ اگر سیاست مضبوط ہوتی تو یہ تحریک جو ہے شاید پیدا نہ ہوگا۔ وہ بہت جانتے ہیں سیاست کو بھی اور تاریخ کو بھی، تو گزارش یہ ہے کہ اگر کلونیلزم ہوگا تو اینٹی کلونیلزم نہیں ہوگا، تو وہ تو لازم ملزوم ہے نا۔ بدقسمتی سے ہمارے کلونیلزم جنم لیا۔ اچھی بات یہ ہے کہ آج جہاں ہم بیٹھے ہیں، پولیٹیکل پارٹی کا کام یہی ہے کہ یہ بات آپ ٹھیک ہے،
یہ پارٹیز کا کام تو مثلا کہ آئین کی حفاظت کرتی، وفاقی جمہوری نظام کی حفاظت کرتی اور اپنے اقتدار کے لیے سودے نہ کرتی. یعنی دیکھیں نا 2014 سے جو کریپنگ شروع ہوا ہے یہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف بھی تھا، لیکن بیسیکلی یہ آئین کے خلاف. نواز شریف صاحب کی حکومت تو ہٹ گئی نا، اس کے بعد بھی یہ جاری رہا. دیکھیں نا انہوں نے عمران خان کے ذریعے کچھ چیزیں ہتھیار لیں، پھر باقی چیزیں نواز شریف صاحب کی جو انٹرم گورنمنٹ تھی اس کے ذریعے ہتھیار لیں. اب دیکھیں نا مزید کرنے جا رہا ہے. ابھی آپ میں یہ خوشخبری تو آپ کو پتہ ہوگی 27ویں ترمیم بھی آ رہی ہے. جب 26ویں تو ہم نے دیکھے کہ عدلیہ کا حشر ہم نے دیکھ لیا ہے. ایسے لگتا ہے کہ عدلیہ کی کور پر میخیں لگانے کے لیے بھی کوئی آ رہی ہیں. تو یہ تو ہم جس طرف جا رہے ہیں تو یہ تو کلونیلزم ہے، لیکن اس میں پارٹیوں کا بالکل حصہ ہے اور ان کی کمزوریوں کی وجہ سے سارا ہوا. تو اس میں بس یہ سوال یہ آتا ہے کہ ابھی گنجائش ہے یہ پورا پروسیس ریورس ہو سکے اور پھر ایک ڈائلاگ ہو سکتا ہے وفاق کی ساری اکائیوں، پاکستان کے سارے جو یونٹس ہیں ان کے درمیان، کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے ہم بات کرتے رہتے ہیں، ڈائلاگ کریں، مکالمہ کریں، لیکن ریاست تیار ہی نہیں ہے بات کرنے. لیکن یہ بھی ایک مفروضہ کے طور پہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کوئی شناخت بن سکتی ہے، کوئی ہم اکٹھے مشترکات پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس کی اسپیس ہے یا نہیں ہے؟ مکالمہ تو بہرحال ہونا چاہیے، لیکن اور خصوصاً جو نان وائلنٹ لوگ ہیں، جو تشدد لیکن نہیں رکھتے، ان کے لیے مکالمے کی سوا اور کیا ہے؟ مکالمہ ہی واحد راستہ ہے اور ان کو اس کو زندہ رکھنا چاہیے بہرحال جو بھی ہو. اور ایون کالونیل سٹرگلز میں بھی دیکھیں نا، یہ ویتنام جب آزاد ہوا کوئی ایسا ویتنامی نہیں تھا جس کو جین فونڈا کا نام یاد نہیں تھا. جین فونڈا وہ امریکی ایکٹریس جس نے جنگ کے خلاف تحریک چلائی. تو ایسا نہیں ہوتا، عوام کے درمیان تو لڑائیاں نہیں ہوتی نا، لڑائیاں تو بڑے لوگوں کے درمیان ہوتی ہیں. تو وہ مکالمے تو ضرور جاری رہنے چاہیے. لیکن ایک بات جو میں نے کہی تھی جب اسما جہانگیر صاحبہ کا انتقال ہو گیا تھا تو لاہور میں ان کے لیے جو تعزیتی ریفرنس تھا اس میں میں نے ایک بات کہی تھی. لاہور میں تھا چونکہ، تو میں نے وہاں لاہور کی آڈینس کو یہ اس طرح سے میں نے کہا کہ آپ یعنی بڑے احترام کے ساتھ بخش تو آپ برا نہ مانیں گے. مجھے یقین ہے کہ آپ پتہ ہے کہ میں اس طرح سے نسل پرستی پہ یقین نہیں رکھتا، اور میرے خیال میں انسان کی بنیادی پہچان انسان ہے، باقی بھی پہچانے ہیں لیکن شروع جو اصلی پہچان ہے وہ کہ میں نے کہا دیکھیں ایسے ہے کہ تاریخ یہ ہے کہ آزادی کی تحریک میں پنجاب نے اس طرح سے حصہ نہیں لیا. تو میں نے کہا کہ ایک تاریخ کا آپ کے اوپر ایک قرض ہے، تاریخ کا قرض ہے. میں نے کہا آپ ایک جو جرنیل شاہی کے خلاف ایک پنجاب سے ایک تحریک اٹھے اور پورا ملک اس کے ساتھ چل پڑے، تو میں نے کہا آپ تاریخ کا قرض بھی اتار دیں گے اور ایک جمہوری وفاقی پاکستان کے لیے راستہ کھول دیں گے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو پنجاب میں مڈل کلاس ہے، حضور پی ٹی آئی میں ہیں، شاید کچھ اور پارٹی میں بھی ہوئے ہیں. اور پی ٹی آئی اب 9 مئی ہو جاتا ہے، میں تحریک شروع پھر 9 مئی ایک ایسے ڈائنامائٹ ہے کہ وہ پھر ساری چیزوں کو اڑا دیتا ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں پنجاب میں کوئی جمہوری ابھار اپرائزنگ وہ صورتحال کو بدل سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک گیر کوئی پارٹی نہیں ہے، ایسی ایک تحریک نہیں ہے، اور وہ ٹریڈیشن بھی کمزور پڑ گئی ہے. مجھے یاد ہے ہم لوگ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہم نے اتحاد بنایا تھا. نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اس وقت 1991-92 میں مجھے یاد ہے. تو ہم پیپلز ڈیموکریٹک الائنس اس کا نام تھا، ایئر مارشل اصغر خان بھی تھے اس میں، اور ملک قاسم صاحب کی مسلم لیگ کی، اور پارٹیاں تھیں ایسے. پہلے تشیع کی پارٹی تھی، ہم پختونخوا قومی پارٹی، افضل خان اور صدر تھے، میں جنرل سیکرٹری صاحب محمد افضل خان صاحب ہمارے لیڈر تھے. تو ہم لوگ بیٹھے تو بے نظیر بھٹو صاحب آپ پھر کہتی تھی کہ ہر جلسے میں وہ کہتی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی بلائیں آپ اور نوافزار نصر اللہ کو بھی بلائیں، یا مارشل صاحب کو یہ بات پسند. تو یہ ایک طرح سے یہ ایک ٹریڈیشن تھی پاکستان میں کہ لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. ایم آر ڈی بنی ہے، اس سے پہلے ایوب خان کے خلاف تحریکیں بنی ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد بھی بنی، لیکن یہ کہ ابھی تھوڑی سی تحریک یہ روایت کمزور پڑ گئی. یعنی انٹلیکچوئل کرائسس بھی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، تو وہ اس کو نہیں کر کافی بڑا کرائسس ہے. کیونکہ دیکھیں نا یہ جو صورتحال ہے ان کو یہ بحران نظر نہیں آ رہا، وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ بحران ہے. اور جو سب سے خطرناک بات مجھے لگتی ہے ابھی یہ ہے کہ ابھی حالیہ جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان
یہ جو ہوائی جنگ ہوئی ہوائی قوتوں کی پاکستانی اور انڈین، اس کے بعد ایک ہر وار کا ایک فاگ ہوتا ہے، دھند، جنگ کی دھند ہوتی ہے. تو اور یہ نیچرل بات ہوتی ہے کیونکہ جنگ جو ہے وہ لوگوں کے جذبات کو ابھارتی ہے. تو اس میں یہ کہیں نہ ہو جائے کہ ہم اپنے ملک کے اندر جو مسائل ہیں اس کو بھول جائیں. وہ میں اسی سے مجھے کچھ پاپولرس ٹائپ کے جو سوال میرے ذہن فوکس کر رہے تھے کہ پاکستان میں دانشوری بھی ہے یا نہیں. دانشوری تو ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ جو کرائسس میں تو وہ کہیں بھی نظر نہیں آتی. یہ جو پاکستان انڈیا کا جو اسٹینڈ آف ہے، تو یہ تو بنیادی طور پہ ایک کرائسس ہے عدم اعتماد کا دو ملک. یہاں پہ ہمیں دانش کہیں نظر نہیں آئی، لڑائی اور نعرے باز دونوں طرف سے کتنے نظر آئے. جی ایسے ہے کہ دیکھیں یہ جو پیریفری ہے اس میں مجھے بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو سوچتے بھی ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، سوال پوچھتے بھی ہیں، بحث بھی کرتے ہیں. تو سوال جو لوگ پوچھتے ہیں وہاں بحث گنجائش ہوتی ہے تو لوگ کے ذہن کھل جاتے ہیں. یہ ہے کہ اصل میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ یہ جو پاکستان میں اسٹیٹ بلڈنگ اور نیشن بلڈنگ کا جو سارا پروجیکٹ ہے، اس میں جو شاہ عبداللہ کی ٹوپی والی جو اسٹریٹجی ہے اس نے ایک طرح سے محدود کر دیا ہے، ڈسکورس کو سارے کو محدود کر دیا ہے. آپ یہ باتیں کر سکتی ہیں، نہیں کر سکتے ہیں. ٹیلی ویژن مین اسٹریم میڈیا پہ تو یہ باتیں ہو نہیں سکتی. دیکھیں نا اب پختونخوا میں پچھلے چند ہفتے سے یہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں بات نہیں کر سکتے. یعنی اچھی بری کی بات تو بات کی ہے، لیکن یہ کہ خبر کے طور پہ بھی وہ چلانے کو تیار نہیں ہے. تو یہ پھر کیسے حل کیسے ہوگا؟ تو تھوڑی سی یہ محدودات جو ہیں انٹلیکچوئلزم کے لیے یہ مشکلات بھی آئی ہیں. ہاں، تو تھوڑی سی بات ہم دوبارہ آپ کو خیبر پختونخوا کی سیاست کی کر رہے ہیں. اے این پی کے زوال کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اے این پی اور دوسری پارٹیاں بھی، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، دوسری پارٹیاں، پہلی بات یہ ہے کہ جو پختونخوا میں سماجی تبدیلیاں آئی ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دو چیزیں ہیں، ایک تو اربنائزیشن میں نے کہا، دوسری یوتھ بلج، نوجوانوں کی آبادی پڑی. یہ ایک ڈیموگرافک ریالٹی. اب صرف نوجوانوں کی بات کرنا کافی نہیں ہے، ان کو ڈرائیونگ سیٹ میں جگہ دینا امپورٹنٹ ہے. اور نوجوان بھی جو گراس روٹ سے نکلے ہوئے، جدوجہد سے نکلے ہوئے جوان ہوں، تو اس کے لیے دروازے کھولنے والی بات ہے. اور پی ٹی آئی کی بننے کی وجہ ظاہر ہے کہ حکومت میں آنے کی وجہ تو ان کی ظاہر ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ بھی تھی جو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی انجینئرنگ تھی، وہ بھی کار فرما تھی. لیکن جو ان کو سپورٹ بیس ملی اس کی وجہ میں سے پہلے کہ یہ دونوں چیزیں تھیں، یہ جو اربنائزیشن ہے اور یوتھ بلج کو بھی انہوں نے توجہ اس پر دی. اگرچہ انہوں نے ریٹارک چلایا، کوئی عملی کام انہوں نے نہیں کیا، صوبے کو بیڑا غرق کر دیا ہے. ہمارے صوبے کی حالت پتلی ہے، تعلیم کی، صحت کی، اور باقی جو وسائل ہیں، ہمارے قدرتی وسائل ہیں. اب دیکھیں نا منرل ایکٹ پہ بھی وہ انہوں نے ایک طرح سے مرکز کے ساتھ وہ مل گئے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. لیکن یہ کہ آبادی میں یہ تبدیلیاں ہیں، اور جو روایتی پارٹیاں تھیں انہوں نے ان تبدیلیوں کا نوٹس نہیں لیا. مثلا این پی نے ایک وقت میں بہت بڑی تنظیم بنائی تھی، این وائی او، نیشنل یوتھ آرگنائزیشن، پھر انہوں نے خود ڈیزالو کر دی. یعنی حالانکہ وہ ایسی تیزی سے بن رہی تھی. تو کیا پی ٹی ایم کے اندر پوٹینشل ہے مزدوری پشتین میں کہ اس ویکیوم کو فل کر سکیں؟ دیکھیں ایک بات میں آپ سے بتاؤں، یعنی پختونخوا کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ پختونخوا کے عوام کا سیاسی شعور بہت آگے گیا ہے، اور اس کا سب سے جو طاقتور اظہار ہے وہ یہ جو امن کی تحریکیں ہیں. پی ٹی ایم ہے، این ڈی ایم ہے، لیکن یہ ان پارٹیوں تک محدود نہیں ہے، یہ عوام میں کے اندر ہیں. مثلا یہ سوات میں جو مثلا اپرائز ہوتا ہے، باجوڑ میں ہو جاتا ہے، بنو میں ہو جاتا ہے، یہ تو کوئی تحریکوں میں سے آرگنائزیشن میں سے لوگ نہیں جاتے اس کو آرگنائز کرنے. ہر جگہ ایک لوکل کمیٹی ہے، بن جاتی ہے، اکٹھے ہو جاتا ہے. اچھا، اب وہ ایسی باتیں کرنے لگے ہیں جو 20-25 سال پہلے ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ لوگ اتنی سمجھ میں آئے گی. مثلا شریعت کے نام پہ سوات میں مولانا فضل اللہ کی تحریک جب چلی تو عام لوگوں کا یہ خیال تھا کہ واقعی شریعت آ رہی ہے، ان کو کافی سپورٹ حاصل تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہی سوات ہے جو دہشت گردی کو ریجیکٹ، دہشت گردوں کے خلاف ہے. سب سے بڑی جلوس یہ ڈیرہ خان تک ہر ضلع میں ایک دفعہ اپرائزنگ ہوئی ہے. ساتھ میں ملٹرائزیشن کے خلاف بھی
آواز اٹھی. یہ بھی پہلے اس طرح ممکن نہیں تھا کہ لوگ اس طرح. اصل میں ہمارے صوبے میں یہ ہوا کہ عوام آگے چلیں، پارٹیاں پیچھے رہیں. لیکن مجھے یقین ہے ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ری الائنمنٹ ہوگی، تحریکیں بنیں گی. نیشنلسٹ تحریک بھی کمزور نہیں ہوگی، اس سے مضبوط بن جائے گی. اور یہ جو عوامی سوچ ہے اس کو آگے لے جانے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ چالاکی نہیں ہو سکتی. اس سوشل میڈیا کے دور میں دوغلی پالیسیاں نہیں چلیں گی. جو آپ کہتے ہیں وہ آپ کو کر کے دکھانا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ تحریک ری الائنمنٹ ہوگی پختونخوا میں، اور نئے سرے سے یہ نوجوان جو ہیں. اس میں ابھی ہم تھے ادھر قبر سوات گئے، اور وہاں پہ جو چھوٹی شناختیں ہیں لسانی بنیاد پہ ایتھنک، ان کا جو مجھے میرا جو یہ تھی کہ وہ خوف زدہ ہے انہیں اپنی آئیڈینٹی کو لے کے، لینگویج کو لے کے. تو اس پریشر کے اندر وہ مین اسٹریم پارٹی کے ساتھ، وفاقیت والی پارٹیوں کے ساتھ، وفاق کی طرف رجحان رکھنے والے سیاسی نظریات کے ساتھ ان کے لگاؤ زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ نیشنلزم جو ہے، کیا یہ ایتھنک ہے، لنگوسٹک ہے، یہ ہے کیا؟ میں آپ کو شکریہ ادا کروں کہ آپ نے یہ سوال کیا، کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے. ایسی ہے کہ ہماری سن کے خوش قسمتی یہ تھی کہ اتفاق سے، یعنی ہمارا معاشرہ پسماندہ معاشرہ تھا، قبائلی زرعی معاشرہ تھا. لیکن اتفاق ایسے ہوا کہ 1930 میں جو انگریزوں نے ریپریشن کیا، اور جس کے لیے باچا خان اور خدائی خدمتگاروں نے پہلے مسلم لیگ کو اپروچ کیا، لیکن مسلم لیگ ان کے ساتھ بات کرنے پر تیار نہیں ہوئی. مسلم لیگ نے کہا کہ وہ انگریزوں کے خلاف اس تحریک میں شامل نہیں ہوں گے. وہ کانگریس کے پاس ان کو جانا پڑا، اور کانگریس نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا انہوں نے. تو اس وجہ سے وہ جنوبی ایشیا کی سیاست میں چلے گئے، مین اسٹریم سیاست. ان میں کھلا ذہن آیا، بڑا ذہن آیا. باچا خان کے ساتھ مجھے خوش قسمتی یہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، ان کو دیکھا ہے، میں نے ان سے سیکھا ہے. وہ یعنی میں تو اس کو بالکل نوجوان تھا، لیکن ایک موقع ملا مجھے. تو جتنی وسیع نظر وہ تھے، اس کی وجہ سے ہماری ساری تحریک بڑی وسیع نظر. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور یہ آپ کو بالکل واضح کر دے گی. مثلاً 2008 میں جب ANP کی حکومت آئی، میں ANP کا صوبائی صدر تھا. اسفندیار علی خان، حیدر خان ہوتی اس کے وزیر اعظم. ہمارے لیے جب یہ مسئلہ ہم نے پارٹی میں ڈسکس کیا کہ ہم اپنی مادری زبان میں تعلیم کا مسئلہ، ظاہر ہے کہ یہ ایک جیڈمن مسئلہ ہے، اس پر بحث ہوئی. ہمیں کوئی پریشانی مشکل پیش نہیں آئی. ہم نے کہا کہ پشتو اور دیگر زبانیں جو یہاں کی، ان کے لیے یہ واحد صوبہ ہے. ہمارا صوبہ واحد صوبہ ہے جس میں ہم نے 5 زبانوں کے لیے قانون بنایا. بالکل. یہ مثلا سندھ میں وہ سندھی کے لیے قانون بنایا. ہم نے کہا پشتو، ہند کو، سرائکی، کوہستانی اور کوار چترالی. جی. میں چترال گیا اور ہم نے کتابیں چھاپی، چترالی پڑھنے کی کتاب، سیکھنے کی کتاب. یہ کتاب میں اپنے ہاتھ میں لے کر چترال میں جلسے میں نے یہ کہا، میں نے کہا یہ کوار کی کتاب ہے. میں نے کہا یہ ہماری زبان، اس دھرتی کی زبان ہے. تو ہمیں ہمارا نیشنلزم خوش قسمتی سے اس طرح سے نسل پرستی والا نہیں ہے. تو یہ خوف تو اصل میں پروپیگنڈے بہت ہوتے ہیں. یہ حد اس لیے میں یہ بڑا اس کو میں ایک علمی کانٹیکسٹ کے اندر پوچھ رہا ہوں، کیونکہ بلوچستان بڑا ڈائیورس ہے لنگوسٹکلی اور ٹرائبل کریکٹر کے اندر بھی. اس کے باوجود وہ بلوچی رہتا ہے، اور جو بلوچ نہیں ہے بلوچستان میں وہ بلوچستانی ہو جاتا ہے. وہاں پہ یہ ڈفرینس نہیں بنتا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ آوازیں سندھ میں بھی ہے کہ جی جو چھوٹی شناختیں لسانی یونٹس ہیں. AP میں بہرحال وہ 5 زبانوں والا بہت بڑا اقدام تھا، اس کو لوگ اکنالج تو کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ امپریشن ہے کہ بڑی تحریک جو ہے وہ چھوٹی شناختوں کو کھا جاتی ہے. بلوچستان اس سے بالکل مختلف نظر آتا ہے. یہ کانٹیکس میرا کچھ یہ بھی بہت میں تو بلوچستان میں جیلوں میں لے رہا ہوں کہ میں نے وہاں جیل سے بلوچستان کو دیکھا ہے. گزارش یہ ہے کہ اس میں 2 باتیں آپ نظر میں رکھیں. ایک یہ ہے کہ جو خلقہ ہے اس کے اندر کلونل سے جو انگریز کی تھی اس کی بھی پینیٹریشن کافی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا نام ایک واحد صوبہ تھا جس کا نام انہوں نے صوبہ سرحد رکھا، کیونکہ یہ زار روس کی طرف جانے والا راستہ تھا اور ان کا مقابلہ تھا. تو جہلم سے آپ کبھی ابھی بھی سفر کر لیں کبھی غور سے اور گیریزنز کو دیکھتے جائیں. یہ سارے ہندوستان میں کبھی کوئی اس طرح کی گیریزن نہیں تھی جتنی یہاں. تو یہاں کے
وہ انگریز کی پینیٹریشن تھی، پھر پاکستان جب بنا اسٹیٹ کی پینیٹریشن بہت ہے. ایک تو یہ بلوچستان میں اس طرح نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے. انٹیریئر سندھ میں بھی انٹیریئر میں اس طرح نہیں ہے، وڈیروں کی حد تک ہوگی اندر، لیکن بلوچستان میں بھی نہیں. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں وہ پریشانی بالکل بجائے ہیں ان کی. میں سیاست کے طالب علم کے طور پہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مثلاً پشاور شہر 1960 کی دہائی تک اس کی بازار کی زبان ہند میں نے خود دیکھی ہے. میں نے پشاور میں پھر رہا تھا اور دکاندار سے میں نے چیز لینی ہوتی تھی تو میں پشتو میں بات کرتا تھا، وہ ہند کو میں بات کرتا تھا، اب سمجھ نہیں دیتی. تو اب یہ ہو گیا کہ چونکہ آبادی شہروں میں دیہاتوں سے آ گئی، ہر شہر میں آ گئی، لیکن وہ صرف پشاور میں نہیں ہے. یعنی کوئی ایسا شہر نہیں جس میں تو یہ آ گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ ہند کو والوں میں ایک وہ ہوگا، اور وہ یہ ایک بہت نیچرل بات ہے، میں پوری طرح کو سمجھ. اس کا طریقہ یہ ہے اگر ہمیں یعنی یہ دوسرے جمیروں میں نہ پڑھنا ہوتا نا، تو ہم نے دیکھا ہم نے زبانوں کے لیے قانون بنائے. جو ہی ہماری حکومت ختم ہوئی، پہلا کام یہ کہ اس پر کام بند ہو گیا. لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بند کرنے کا جو حکم ہے وہ یہاں سے گیا، مقامی نہیں ہوتا. یہ مجھے پوری طرح پتہ ہے. اب اگر آپ مجھے بتائیں کہ اگر آج کوہستانی میں بچے پڑھ رہے ہوتے تو ان کا احساس کیسے ہوتا؟ چترال میں لوگ کوار زبان میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے تو کیا صورتحال ہوتی؟ اس میں اخبار نکلنا شروع ہو جاتے. وہ ظاہر ہے کہ اس میں اور چیز لٹریچر آتا. ہاں، ہند کو کے بارے میں مثلا یعنی ہمارا پروگرام تھا، لیکن جنگیں آئیں، ہمارے اوپر کیا کیا مصیبتیں آئیں. ورنہ یہ تھا کہ ہمارا یہ خیال تھا ہند کو تاریخی زبان ہے ہماری، اور پشاور کے اپنے کلچر ہے، اس میں کشمیری آپ کو چائے ملے گی، اس میں کزین میں سینٹرلیشن چیزیں ہیں جس کو ہمیں سامنے لانا چاہیے. ڈائیورسٹی جو ہے وہ طاقت ہے، اور وہ رچنس ہے، وہ بالکل کمزوری. اس میں تو ہمارا یقین ڈائیورسٹی جو ہی تو اسٹرینتھ ہے. اور بس آخری سوال، پنجاب سے کوئی امید؟ گزارش میری پھر یہی کہوں گا، وہ حبیب جانب صاحب جو تھے وہ ہم سب کی زبان تھے. ابھی ہمارے ساتھی بھی تھے شاعر عوام، ان کے ساتھ اب جیلوں میں رہے، اور میرے سامنے انہوں نے شعر لکھے، اور یہ شعر مجھے بہت سارے یاد ہیں. تو بلوچستان میں جب اس طرح کی جنگ چھڑ جاتی تھی تو ان کا ایک شعر تھا، بلوچستان کے لیے بھی تھا، ایک شعر انہوں نے پختونخوا کے لیے بھی لکھا تھا. اور میں بتاؤں باوجود اس کے کہ ہمارے لوگ اتنی اچھی طرح اردو نہیں جانتے تھے، لیکن جالب صاحب اتنے پاپولر تھے، یہ بالکل ون آف دی موسٹ پاپولر پیپل آن دا اسٹیج. اور یہ بات بلوچستان میں بھی تھی. بلوچستان میں وہ کہتے تھے، سنو پنجاب کے لوگوں، سنو پنجاب کے لوگوں، بلوچستان جلتا ہے، بلوچستان جلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. یہ وہ لاہور میں اس اخانی میں انہوں نے ایک نظم پڑھی، اور میں آپ کو بتاؤں یہ سکندر مرزا ڈپٹی کمشنر بھی رہا ہے پشاور کا، اسسٹنٹ کمشنر بھی رہا ہے، اور اسی زمانے میں گولیاں بھی چلی. تو جالب صاحب نے کہا، یہ 60s میں انہوں نے کہا، یہ گولیاں تم پر چلانے والے اب تک زندہ ہیں، گولیاں تم پر چلانے والے اب تک زندہ ہیں، اس سخانے کے شہیدوں تم سے ہم شرمندہ ہیں. واہ. تو اسی نوٹ کے اوپر ہم آج کی گفتگو، لیکن یہ سلسلہ جاری رہے گا وقتاً آپ کو زحمت دیتے رہوں گے. اور جو سوال میری سمجھ میں نہیں آتے، میرے دوستوں کے سمجھ میں نہیں آتے، ان کے اوپر آپ سے ہم جو ہے. آپ کو شکریہ. نہیں، یہ ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، یہ کوئی ایک شخص نہیں ہوتا. بڑی مہربانی ہے. بہت ہی مفید، بہت شکریہ. تو ہم بات چیت جاری رکھیں گے.